السلام علیکم۔ حکیم لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا کسی نبی کے پیروکار؟ در حقیقت حکیم لقمان کی شخصیت کے بارے میں بہت اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کوئی ہربل والے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے حکیم نہیں تھے، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ لقمان جو تھے وہ حکیم یعنی حکمت والا، جس طرح علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اسی طرح عرب کے شعراء اور علماء بھی اپنے بیانات میں حکیم لقمان کے اقوال کا ذکر کیا کرتے تھے۔ عرب کے نزدیک حکیم لقمان ایک بہت دانا حکمت والے آدمی تھے۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے حکیم لقمان کے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی موجود تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا تو اس نے نبی کو قاعدے کے مطابق لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے دیکھا۔ جب اس نے آپ کی تقریر سنی تو کہا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مجلہ لقمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر اس نے آپ علیہ السلام کو کچھ اقوال سنائے، جس پر حضور نے فرمایا، یہ بہت اچھا کلام ہے۔ پھر نبی نے اسے قرآن سنایا تو اس نے اعتراف کیا کہ بے شک یہ کلام تو بہت بلند، بہت افضل ترین کلام ہے، لیکن اس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ حضور سے ملاقات کے بعد جب وہ واپس مدینہ لوٹا تو کسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جہالت کی تاریخ صدیوں میں کوئی صحیح تاریخ موجود نہ تھی۔ معاملات کا انحصار سینہ بہ سینہ روایت پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی۔ تاریخ میں حضرت لقمان کو قوم عاد کا ایک شخص قرار دیا گیا ہے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور عذاب سے بچ جانے والوں میں شامل تھے۔ جو ایمان والے بچ گئے تھے وہ یمن چلے گئے تھے اور یمن میں جو حکومت قائم کی گئی تھی یہ وہاں پر بادشاہ تھے، لیکن یہ بہت کمزور تاریخی روایت ہے، جبکہ دوسری روایت جو بڑے بڑے اصحاب سے مروی ہے اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشہ کے غلام تھے۔ یہی قول ابو ہریرہ، مجاہد، اکرمہ وغیرہ کا بھی ہے۔ لہٰذا عرب میں اپنی دانش مندی اور حکمت کی وجہ سے حکیم لقمان کا بڑا نام تھا۔ اس کے علاوہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ کسی نبی کی صحبت میں نہیں رہے، اور اس پر دلیل حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، اس میں کہیں بھی کسی نبی کا ذکر نہیں۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان کی نصیحتیں ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ چٹان میں، آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی کائنات کی چھپی نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، نیک کام کرنے کی نصیحتیں کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جب تم پر مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں یہ بات جاننا ضروری نہیں وہ کس قوم سے تھے، کس نبی کی امت تھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو بہت دانش مند اور حکمت والا انسان مانتے تھے۔ یعنی عرب کے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے ان کا ذکر کیا کہ جن کو تم حکمت والا کہتے ہو، عظیم دانش مند کہتے ہو، عقل مند کہتے ہو، جن کا ذکر تمہارے شعراء اور علماء کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ باتیں تو وہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نیک عمل کی تاکید، نماز کا حکم، برائی سے دور رہنے کا حکم۔ تو آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو تم کو کیوں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، جبکہ یہ باتیں وہ بھی کرتے تھے جو تمہارے نزدیک حکیم الامت
عظیم دانش مند انسان تھے، لہٰذا ان کے بارے میں جو بات کرنے والی ہے وہ آج بھی عوام میں کرتے ہوئے کم ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور جو باتیں ثابت نہیں یا جن کا جاننا ضروری نہیں ان باتوں پر بے سند اور من گھڑت تاریخی روایات پیش کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔